ایک اہم ترین موضوع جو پورے شرق و غرب میں اس وقت اہم ترین موضوع ہے اور وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور اس موضوع کا جو پرابلم ہے وہ آیا ہے کتب اہل سنت سے، اور وہ لوگ بھی اب وہی جواب دینے لگے ہیں جو ہمارا جواب تھا۔ وجہ یہ ہے کہ صرف دو آپشن رہ گئے ہیں، یا اپنے نظریات پھیلا لو یا رسول اللہ کا دفاع کر لو۔ سابقہ زمانے میں دنیا اہل سنت میں یہ ہوتا تھا کہ وہ رسول اللہ کا دفاع نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کا دفاع زیادہ کرتے تھے۔ مذہب حق اہل بیت میں جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک روایت یا چیز شان رسول اللہ کے خلاف ہے، اصلا ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی پرکھنے کی، ختم قصہ ختم۔ وہ موضوع کیا تھا اور کیا ہے کہ اگر آپ جا کے دیکھیں پوری دنیا کے خصوصاً عیسائی مشنریوں کے درمیان، امریکہ میں، یورپ میں، عرب دنیا میں، یا انٹرنیٹ میں جا کے سرچ کریں، وہ ہے اشرف الانبیاء کی شادی خلیفہ اول کی بیٹی کے ساتھ، اور وہ موضوع یہ کہ وہ 6 سال یا 9 سال کی، اصل موضوع ہے وہ یہ کہ 6 یا 9 سال۔ اب جو یہ موضوع ہے یہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو حضرت عائشہ کی توہین کا ہے نا، اگر رسول اللہ کا دفاع کرنا ہے تو پھر اس کو ڈینائی کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یا ان کو جو ہے چھوٹے سے چھوٹا کرتے چلے جائیں، اور پھر ان کو ایج میں چھوٹے سے چھوٹا کرتے 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 رسول اللہ کی عزت اور آبرو کو بھی چھوٹا کر دو، یا بالآخر صحیح بتانا ہوگا تاکہ اشرف الانبیاء پہ تہمت نہ لگے۔ اور یہ ذمہ داری یاد رکھیں کون ادا کرے گا؟ شیعوں نے ادا کی تھی، شیعوں ہی کو ادا کرنا ہے۔ اب وہی والے سارے ڈسکشن جو شیعہ کر چکے تھے اب بعض اہل سنت بھی کر، اور خود ہم نے بھی 1.5-2 سال پہلے اس کو ڈسکس کر کے یوٹیوب میں بھی کیا۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ اور جگہ سے بھی اسی کو لوگوں نے جو ہماری گفتگو ہے اس کو انہوں نے نقل کیا، اور ہمارا کام ہی یہی ہے کہ اہل بیت کا دفاع ہم کریں، اشرف الانبیاء کا دفاع ہم سے زیادہ کون کرے گا؟ ہمیں کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اہل بیت ہی اشرف الانبیاء کے جانشین ہیں، اور اہل بیت کے ماننے والے ہی رسول اللہ کا دفاع کریں گے، کوئی اور تھوڑی کر سکتا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ حضرت اشرف الانبیاء کی شادی کے بارے میں اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اشرف الانبیاء کا نکاح جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوا کب کہ جب وہ 25 سال کے تھے۔ خود جناب ختیجہ کتنے سال کی تھیں؟ مختلف اقوال ہیں، جن میں سے ایک 40 سال، ایک 28 سال، زیادہ مشہور ہے 28 سال۔ 40 سال والا جو قول ہے وہ جناب ختیجہ کی حیثیت کو ذرا سا کم کرنے کے لیے، لیکن اس کا بھی جواب ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ایمان معیار ہے تو جناب ختیجہ، پہلی بیوی ہونا معیار ہے تو جناب ختیجہ، پہلی بیوی کی موجودگی میں شادی نہ کرنا اگر اچھی بیوی کی علامت ہے تو جناب ختیجہ، اگر مال کو لٹا دینا علامت ہے تو جناب ختیجہ، اور اگر بچہ ہونا بیوی اچھی بیوی کی علامت ہے تو جناب ختیجہ۔ اور کیسا بچہ ہونا کہ جس کے ذریعے سے اشرف الانبیاء پہ سے تہمت ختم ہوئی کہ جس کے ذریعے سے کوثر نصیب ہوئی اشرف الانبیاء کو، یعنی خیر کثیر۔ اب ایک ہلکا سا اشارہ کرتے چلیں کہ اشرف الانبیاء کے لیے رحمت للعالمین کے لیے، تمام عالمین کی رحمت کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خیر کثیر ہے۔ وہ خیر کثیر کس سے ملا؟ جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ کس نے قربانیاں دی؟ اپنا مال لٹایا۔ اگر یہ معیار ہے بیوی کا تو کیا ہے؟ مال لٹانے والی وہ، قربانی کرنے والی وہ۔ معیار کیا ہے بالآخر اچھی بیوی کا؟ ہر معیار کے حساب سے جناب ختیجہ اگر آگے ہیں تو پھر دوسری بیویوں کا کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی اس میں؟ اب یہ فرماتی ہیں اب ان کی کیا ایج تھی؟ 6 سال 9 سال، جو قطعاً غلط۔ اعلان رسالت ہوا کب؟ یعنی اعلان بعثت کب ہوا؟ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا، اور 14 سال کے بعد ہجرت ہوئی۔ یہ ذہن میں رکھ، 14 سال کے بعد ہجرت ہوئی، اور ہجرت کے دوسرے سال جو ہے ان کی شادی ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو ان کی ایج کو کم کر دیا جاتا ہے، جب ایمان کی بات آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر ایمان لائے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ بھی ایمان لے آئے، وہ ایمان لائے ہم بھی ایمان لے آئے، یعنی خود حضرت عائشہ بھی ایمان لے آئیں، بہت با ایمان خاتون، یعنی یہ بتانے کے لیے ان کے بعد یہ ایمان لے آئیں۔ تو وہ کب ایمان لائے؟ وہ جیسے ہی اشرف الانبیاء نے اعلان فرمایا تو وہ ایمان لے آئے، یہی کہا جاتا ہے۔ پہلی بعثت کو وہ ایمان لے آئے۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ پہلی بعثت کو وہ ایمان لائے اور پہلی بعثت کو حضرت عائشہ ایمان لے آئیں، تو کیا 1 سال کی تھی؟ مولا علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10 سال کے بچے کے ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ تو اب اگر حساب لگانا شروع کریں کہ اگر پہلی بعثت کو یہ ایمان لائیں اور 1 سال کی تھی تو دوسری ہجری میں کتنے سال کی ہو گئیں؟ تقریباً 15 یا 16۔ اور اگر یہ 2 سال کی تھیں تو کتنے سال کی ہو گئیں شادی کے وقت؟ تقریباً 17، تقریباً 16 یا 17۔ اگر 3 سال کی تھی تو کتنے سال کی ہو گئیں؟ 4 سال کی تھی تو کتنے سال کی ہو گئیں؟ 5 سال کی تھی تو کتنے سال کی ہو گئیں؟ 6 سال کی تھی تو کتنے سال کی ہو گئیں؟
7 سال کی تھی کتنے سال کی ہو گئی؟ 8 سال کی تھی تو کتنے سال کی ہو گئی؟ 9 سال کی کم سے کم مانا جائے تب 24 کی بنتی ہے. 9 سال کی اگر بالغ لڑکی مانی جائے تب جا کے بنتی ہیں 24 کی، اور تقریباً اس سے زیادہ یا منیمم اتنی ہی ان کی عمر تھی. وجہ یہ ہے کہ ان کی پہلے شادی ہو چکی تھی جبیر بن مطعم سے. جبیر بن مطعم سے شادی ہو چکی تھی. اب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جبیر بن مطعم سے شادی ہو چکی تھی. معاذ اللہ اشرف الانبیاء نے مطعم سے کہا، معذرت ان کے والد سے کہا کہ مجھے تمہاری بیٹی چاہیے. یا پھر اشرف الانبیاء کی ذات کو خراب کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ بہت اچھی تھی. بھئی وہ بہت اچھی تھی نہیں تھی یہ الگ موضوع، لیکن آپ ایک نکاح والی عورت کے لیے اشرف الانبیاء کی شخصیت کو خراب کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں کہ جو معتبر ترین اور پہلی شروع کی کتابوں میں سے ہے. اشرف الانبیاء نے کہا تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہے میں مطعم سے بات کرتا ہوں، فطلقها، پھر اس نے جبیر نے طلاق دی، پھر ان سے شادی. اب یہاں پر تصور کریں کہ اس طلاق کو بھی اشرف الانبیاء پہ ڈالنا چاہتے ہیں. اب یہ بات ممکن ہے آپ میں سے بعض کو سخت لگی ہو، اور بعد میں ہم آپ کو بعض یہ کلپس وغیرہ دکھا دیں گے کہ جو علماء اہل سنت کے ہیں اور وہ اس سے زیادہ سخت باتیں کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان میں سے بعض سمجھ گئے کہ صرف 2 آپشن ہیں، یا اس وقت پورا دین برباد ہونے سے بچا لیں اور اشرف الانبیاء کو برباد ہونے دیں، پورا دین ختم، یا ان کی ایج کو بڑھا دیا جائے. اور جو پروپیگنڈا کیا گیا تاریخ میں، کبھی حضرت خدیجہ کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے ان کو کم کر دیا، ان کو بہت بڑھا دیا، اور کبھی ان افراد کو کہ جو مجبوری کے عالم میں ایمان لائے فتح مکہ کے بعد وہ ہو گئے مسلمان، اور جس نے اسلام کے نبی کو اپنی آغوش میں پالا وہ ہو گیا کافر. صلوات پڑھیں پر محمد والے. تو اہم ترین جو ایک تہمت ہے اشرف الانبیاء کی ذات پر وہ یہی تہمت ہے. اس کے علاوہ بہت ساری تہمتیں، باقی جتنی شادیاں ہوئیں وہ سب جو ہے وہ طلاق شدہ اور شادی شدہ خواتین سے کہ جن کے شوہر مارے گئے تھے، جو بیوہ تھیں. اب یہ شادیاں کیوں ہوئیں؟ اتنی بات واضح ہے کہ اگر وہ تہمت کے جو عام طور پہ شرق و غرب والے لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ خواہشات کی، تو وہ تو 25 سال کے نوجوان میں زیادہ ہوتی ہے. تو 25 سال کے نوجوان نے 25 سال جو ہے وہ تو ایک خاتون کے ساتھ گزار دی، پھر اس کے بعد ایک بوڑھی خاتون سے طلاق شدہ سے شادی کی. بعد میں جتنی شادیاں ہوئیں وہ در حقیقت وہ جو ٹرائبل نظام تھا، اس نظام کی خصوصیت یہ تھی کہ جب ایک قبیلے سے شادی ہو جائے تو جتنے اس قبیلے کے طرفدار ہیں وہاں سے شر رک جاتا تھا کہ ہمارا تعلق ان 25 قبیلوں سے، ان 25 قبیلوں کی جہاں جہاں شادیاں ہوئی ہیں ان کے خلاف ہم سازش نہیں کریں گے. ٹرائبل نظام کو اگر سمجھنا ہے تو شادیاں کلیئر ہو جائیں گی. لہٰذا ایک جانب شر کو بچانا تھا، دوسری جانب شادیوں کے ذریعے سے کیا ہوا کہ لوگوں کے دل نرم ہوئے. وجہ یہ تھی کہ وہ ٹرائبل سسٹم کی خصوصیت یہی تھی کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے دل نرم ہو جاتے تھے. اور یہی ٹرائبل سلسلہ بعد میں سبب بنا کہ مولا امیر المومنین نے کیونکہ جنگیں کی تھی بہت ساری، لہٰذا وہ جو ایک قبیلے کی عصبیت تھی، تعصب تھا، وہ سبب بنا کہ ایک بڑی تعداد دوبارہ مولا امیر المومنین کے خلاف ہو گئی تھی. اور یہی چیز سبب بنی کہ غدیر کا انکار بھی کیا، کیونکہ بالآخر معاشرہ تھا. اشرف الانبیاء نے بدلنا چاہا، ایک نبی بدل سکتے ہیں لیکن کتنا بدلا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود ان کی بیٹی کو سب سے پہلے قتل کر دیا.